سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور تو اگر وہ منظر دیکھے جس وقت کے مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم اپنے پروردگار کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اور زبان سے کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، بس ہمیں ایک دفعہ واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، اور اگر ہمیں سچ چاہتے تو ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، ولیکن حق القول، لیکن بات ثابت ہو چکی، منی میری جانب سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور میں بھروں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے، سب سے، فذوقوا بما نسیتم، بس چکھو تم اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، یقیناً ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے ایک منظر کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں موت کا کچھ منظر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ مشرکین عرب جس طرح توحید میں اللہ کے ایک ہونے میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف رکھتے تھے، اسی طرح مشرکین عرب آپ علیہ السلام سے عقیدہ آخرت میں بھی شدید اختلاف رکھتے تھے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ ایک نئی زندگی میں اٹھ جاتا ہے، اس زندگی کا حساب کتاب ہوتا ہے، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملتا ہے،
برے اعمال کا برا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کہ جن کو اول تو وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، یا وہاں بھی کوئی حساب کتاب ہے، یا اللہ کے سامنے بھی کوئی پیشی ہے۔ اور جو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کا بھی عملی رویہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا۔ عملاً وہ یہی کردار پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر کسی مسلمان کو یہ یقین ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ کوئی کسی کا حق مارے گا؟ جب پتہ ہے کہ میں یہاں پہ اگر کسی کا حق کھا بھی گیا تو رب کے پاس مجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ انسان حق کسی کا اسی وقت مارتا ہے جب کوئی سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا، مجھ سے کون حساب کتاب لے گا۔ تو عملاً مسلمان بھی آج یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بار بار اس کی طرف دھیان دلایا، توجہ دلائی، یاد دہانی کرائی۔ اللہ پاک بار بار ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ آخرت کا یہ منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مخاطب، ایک منظر سامنے رکھو، اگر تو اس منظر کو دیکھے تو بڑا عجیب منظر ہوگا۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، جس وقت مجرم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکایا ہوگا۔ جیسے شرم کے مارے کوئی انسان دنیا میں گناہگار مجرم پکڑا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جناب فلاں مجرم ہے، تو وہ مجرم اپنے سر کو جھکائے ہوتا ہے، وہ لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا پاتا، وہ سر اونچا نہیں کر پاتا، شرم کے مارے اس کی ٹھوڑی وہ سینے کے ساتھ لگی ہوتی ہے، وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی منظر ہوگا قیامت کے دن کہ مجرم لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ناکسوا رؤوسہم، اس طرح کہ اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہوگا، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہماری آنکھیں بھی کھل گئی، اے اللہ ہمارے کان بھی کھل گئے، جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی دنیا کے اندر وہ آج ساری سمجھ میں آنے لگ گئی۔ یا اللہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہاں دنیا میں اللہ تیرے نبی بتاتے تھے، آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور ہم اپنی زندگی میں مست کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پر اللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آج ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ایک دفعہ میں واپس بھیج دے، ایک دفعہ میں واپس لوٹا دے، نعمل صالحہ، ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم کوئی گندا عمل نہیں کریں گے، ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، ہم مجرمانہ غفلت والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، ہم تسلیم کر چکے، ایک دفعہ میں واپس بھیج۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دوبارہ تو قسط ہے ہی نہیں، یہ دنیا کی ایک ہی قسط ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم نے اس طرح منوانا ہوتا، دیکھنے کے بعد منوانا ہوتا، تو ہم دنیا میں ہی زبردستی ہدایت دے دیتے۔ آج اگر اللہ پاک اپنی بات منوانا چاہے تو ایمانداری سے بتاؤ منوا سکتا ہے یا نہیں منوا سکتا؟ زبردستی اگر اللہ نے منوانا ہو، صبح کو اٹھے پیٹ میں ہی درد ہو
اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو جائے بس سارے مسجد میں جاؤ گے تو پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا، تو ایمانداری سے بتاؤ جگہ ملے گی؟ مسجدیں فل ہوں گی۔ اللہ پاک حکم دے دے کہ پوری زکوٰۃ ادا کرو گے تو پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا، تو کریں گے سارے زکوٰۃ ادا یا نہیں کریں؟ اور اگر کوئی کسی کا حق کھائے اور فوراً ہی پیٹ میں درد شروع ہو جائے، اللہ کہے کہ حق والے کا حق واپس کرو تو پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا، تو کوئی رکھے گا کسی کا حق؟ لیکن یہ زبردستی کے سودے نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے بن دیکھے چلو، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کیا ہے؟ بغیر دیکھے ایماندار۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، الحمدللہ، اللہ ہمیں اس ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان ہے۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھا، لیکن بن دیکھے ایمان ہے۔ فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، دیکھا کچھ نہیں لیکن بن دیکھے ایمان ہے۔ اور بن دیکھے ہی اللہ کی بات کو مانتے چلے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنتوں کی پیروی کرنا، یہی اصل زندگی۔ اور اگر کوئی انسان کہے کہ جی جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، کانوں سے سن نہ لوں، اس وقت تک میں عمل نہیں کروں گا، تو کانوں سے سننے کے بعد، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر عمل کا موقع نہیں ہوگا، پھر وقت ختم ہو گیا۔ جب موت آئے گی اور ہماری یہ آنکھ بند ہو کے اگلی آنکھ کھلے گی، تو اس وقت عمل کا ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت تو بدلے کا ٹائم ہوگا، جزا کا وقت ہوگا۔ اچھے عمل کیے تو اچھا بدلہ، برے عمل کیے تو بری سزا، وہ تو وقت وہ شروع ہو چکا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو واپس پلٹنے کی بات کرتے ہیں یہ زبردستی کا ایمان سمجھتے ہیں، اور اگر ہم نے زبردستی منوانا ہوتا، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہماری یہ چاہت ہوتی کہ سب ایمان لائیں، ضروری مان جائیں سارے، تو لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو زبردستی تو ہم ہر ایک کو منوا سکتے تھے، ہر ایک کو ہم ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری یہ بات بھی تو سچ ہونی ہے، یہ میرا قول بھی تو سچا اور پکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا۔ میں نے یہ بات بھی تو کہی ہوئی ہے کہ میں جہنم کو بھروں گا جنوں سے اور انسانوں سے۔ جب شیطان نے، اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار سے دفع کیا، تو شیطان نے گویا منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس آدم کو جس کی وجہ سے آج مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، میں اس کی ساری نسل کو برباد کر کے رکھوں گا، میں کسی کو جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے بھی قسم ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری نسل سے اور جو تیرے ماننے والے ہوں گے میں ان سب سے جہنم کو بھروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات بھی تو سچ ہونی ہے، اور یہ سچ کیسے ہونی ہے کہ دنیا میں اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، دنیا میں کوئی حقیقت کھلی ہوئی سامنے نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے اندر ظالم، چور، لٹیرے، بدماش بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں، ایمان والے، نیک اعمال والے، نمازی، پرہیزگار، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے، وہ بظاہر بدحالی میں نظر آتے ہیں، قسم پرسی کے حال میں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے فیصلے کہاں پہ ہوں گے؟ آخرت کے اندر ہوں گے، وہاں فیصلہ ہوگا، اور وہاں جو اللہ کو مان کے راضی کر کے، اللہ کی مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زندگی گزار کے گیا ہوگا،
وہ تو جنت میں جائے گا، اللہ کے مہمان خانے میں جائے گا۔ اور جس نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی نہیں مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا گیا، اللہ فرماتے پھر ایسے لوگوں سے میں نے جہنم کو بھی تو بھرنا، یہ جہنم بھی تو بھروں گا میں، اور ایسے ہی انسانوں اور جنوں سے جہنم بھری جائے۔ اور جب یہ جہنم میں ہوں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو مزہ اس کا، تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تم بھول گئے تھے کہ رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا۔ کہتے نا منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج ہم موت بھولے ہوئے ہیں، آج ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھلا دیا ہوا ہے، یکسر نظر انداز کر دیا ہوا ہے۔ اسی لیے فراڈ ہے، اسی لیے چوریاں ہے، اسی لیے ڈکیتیاں ہیں، اسی لیے لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بہنوں بیٹیوں کے حق مارے جا رہے ہیں، بھائیوں کو وراثت میں حصے نہیں مل رہے۔ یہ سب کس لیے ہو رہے ہیں؟ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہو رہے ہیں، رب کو حساب بھی دینا ہے۔ بھلا دیا وہ اس دن کو۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے میری ملاقات کے دن کو بھلا دیا تھا، انا نسیناکم، جاؤ میں نے بھی آج تمہیں بھلا دیا، میں نے بھی آج تمہیں بھلا دیا۔ اللہ تو کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، اللہ پاک تو بھول سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی غلطی اور بھول سے پاک ہے۔ بھول تو انسان کو لگتی ہے، اللہ تو بھولتا نہیں۔ لیکن یہ جو فرمایا ہم نے تمہیں بھلا دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بھی تمہیں ایسے چھوڑ دیا ہے جیسے کوئی بھولا ہوا ہو۔ ہمارا تمہارا بھی کوئی تعلق نہیں، جاؤ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ مت رکھو۔ میرے دوستو، جس شخص کو اس دن اللہ بھلا دے گا، جس شخص کو اس دن اللہ کا محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیں گے، تو بتاؤ پھر اس شخص کا اس دن کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ کون اس کو پوچھے گا؟ ماں تو بھاگے گی اولاد سے، باپ تو بیٹوں سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، محبت کرنے والے خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے کنی کترائیں گے، اور اولاد جان دینے والے اولاد بچے وہ ماں باپ سے دور بھاگیں گے۔ اور اگر اس دن اللہ نے بھی یاد نہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جاؤ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تو پھر ایمانداری سے بتاؤ کون ہمیں وہاں یاد رکھے، کون ہماری جان چھڑائے گا؟ اللہ پاک ایسے انسانوں کے متعلق فرماتے جو بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو وہاں جب جہنم میں ہوں گے اللہ پاک فرمائیں گے وذوقوا عذاب الخلد، اب یہ ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو۔ آخرت کا عذاب خدا نخواستہ جو بے ایمانی کی حالت میں گیا، جو تو ایمان کی حالت میں گیا، چاہے گناہگار ہے، مجرم ہے، وہ بدکردار ہے، لیکن ایمان سلامت رہا، آخری وقت ایمان پہ اس کی موت آئی، تو فرمایا اس کی تو بخشش کا ذریعہ ہے، سفارش سے معافی ہو جائے گی، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، سزا بھگت کے بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو خدا نخواستہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، اس کی تو معافی کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہوگا، اس کو تو کہیں بھی معافی مل نہیں سکے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ فَمَا فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، ہمیشہ کا عذاب چکھو، بما کنتم تعملون، اور یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے، کوئی زیادتی نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے، فرشتے ظلم نہیں کرتے، یہ جو عذاب تمہیں مل رہا ہے ہمیشہ کا عذاب، یہ خود تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کام کی وجہ سے یا تو میری آخرت بن رہی ہے یا میری آخرت بگڑ رہی ہے۔
اللہ ہمیں آخرت کو سنوارنے اور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے نوجوانوں بوڑھوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے مردوں عورتوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار دوست احباب اساتذہ مشائخ والدین جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ بالخصوص میری خالہ جان جو پرسوں انتقال فرما گئی، سب دعا فرما دے اللہ پاک ان کی بخشش فرما، اللہ پاک ان کو یا اللہ قبر کو جنت کا باب بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔